السلام علیکم سے آپ سے امید کرنا ٹھیک رہیں گے۔ تو آج ہم پڑھنے والے ہم نے جو ٹیسٹ کا جو ریویژن تھا تو ہم نے یہاں پر پڑھ لیے تھے، پاس پہنچ گئے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں پڑھنا ہے، تو ہمارے نمبر پہ لائے ان کو پڑھنے والا تاکہ ہماری نئے نئے ویڈیو آتے ہیں۔ پاس کو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ان حضرات نے جب دیکھا کہ قریش کے سوار ہم کو گرفتار کر لیں گے تو انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی لاش مبارک کو گھوڑے سے اتار کر زمین پر رکھ دیا۔ خدا کی شان کہ ایک دم زمین پھٹ گئی اور لاش مبارک کو نگل گئی، اور پھر زمین اس طرح برابر ہو گئی کہ پھٹنے کا نشان بھی باقی نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا لقب بلیغ الارض یعنی جن کو زمین نگل گئی ہے۔ اس کے بعد حضرت رضی اللہ عنہ نے کفار سے کہا کہ ہم دو شیر ہیں جو اپنے جنگل میں جا رہے ہیں، اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو ہمارا راستہ روک کر دیکھو ورنہ اپنا راستہ لو۔ کفار نے ان حضرات کے پاس لاش نہیں دیکھی تو اس لیے مکہ واپس چلے گئے۔ جب دونوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں سارا ماجرا عرض کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی حاضر دربار تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ان دونوں یاروں کے اس کارنامے پر ہم فرشتوں کی جماعت کو بھی فخر ہے۔ حضرت زید کی شہادت۔ حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ عنہ کے قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے کفار قریش کثیر تعداد میں جمع ہو گئے، جن میں ابو سفیان بھی تھے۔ جب کہ ان کو سولی پر چڑھا کر قاتل نے تلوار ہاتھ میں لی تو ابو سفیان نے کہا کہ کیوں اے زید، سچ کہنا، اگر اس وقت تمہارے جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح قتل کیے جاتے تو کیا تم اس کو پسند کرتے؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کو اس طعنہ زنی کو سن کر تڑپ گئے اور جذبات سے بھرے ہوئے آواز میں فرمایا کہ اے ابو سفیان، خدا کی قسم میں اپنی جان کو قربان کر دینا عزیز سمجھتا ہوں، مگر میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس پاؤں کی تلوار میں ایک کانٹا بھی چھپ جائے مجھے کبھی بھی یہ گوارا نہیں ہو سکتا۔ مجھے ہو ناز قسمت پر اگر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ زر کٹ جائے اور تیرا کف پا اس کو ٹھکرائے، یہ سب کچھ ہے گوارا، پر یہ مجھ سے ہو نہیں سکتا کہ ان کی پاؤں کے تلوے میں کانٹا بھی چھپ جائے۔ یہ سن کر ابو سفیان نے کہا کہ میں نے بڑے محبت کرنے والوں کو دیکھا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کی مثال نہیں مل سکتی۔ ابو سفیان کے غلام نسطاس نے تلوار سے ان کی گردن ماری۔ واقعہ بئر معونہ۔ ماہ صفر 4 ہجری میں بئر معونہ کا مشہور واقعہ پیش آیا۔ ابو برا عامر بن مالک جو اپنی بہادری کی وجہ سے ملاعب الاسنان پرچھیوں سے کھیلنے والے کہلاتا تھا، بارگاہ رسالت میں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے تو اسلام قبول کیا، نہ اس سے کوئی نفرت ظاہر کی، بلکہ یہ درخواست کی کہ آپ اپنے چند منتخب صحابہ کو ہمارے دیار میں بھیج دیجیے، مجھے امید ہے کہ وہ اسلام کی دعوت قبول کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے نجد کے کفار کی طرف سے خطرہ ہے۔ ابو برا نے کہا کہ میں آپ کو اصحاب کی جان و مال کی حفاظت کا ضامن دیتا ہوں۔ آپ کے اصحاب کی جان و مال کی حفاظت کا ضامن ہوں۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں 70 منتخب صالحین کی جو خیرہ کہلاتے تھے بھیج دیا۔ یہ حضرات جب مقام بئر معونہ پر پہنچے تو
ٹھہر گئے اور اصحاب حضرت کے قافلہ سالار حضرت حرام بن ملحان حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر عامر بن طفیل کے پاس اکیلے تشریف لے گئے، جو قبیلہ کارئیس اور ابو برات کا بھتیجا تھا۔ اس نے خط کو پڑھا بھی نہیں اور ایک شخص کو اشارہ کر دیا، جس نے پیچھے سے حضرت حرام رضی اللہ عنہ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا، اور اس پاس کے قبائل یعنی رعیل و ذکوان اور عاصیہ و بنو الحیان وغیرہ کو جمع کر کے ایک لشکر تیار کر لیا اور صحابہ کرام پر حملہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بئر معونہ کے پاس بہت دیر تک حضرت حرام رضی اللہ عنہ کی واپسی کا انتظار کرتے رہے، اور جب بہت زیادہ دیر ہو گئی تو یہ لوگ آگے بڑھے۔ راستے میں عامر بن طفیل کی فوج کا سامنا ہوا اور جنگ شروع ہو گئی۔ کفار نے حضرت عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ کے سوا تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ انہی شہدائے کرام میں حضرت عامر بن فہیر رضی اللہ عنہ بھی تھے، جن کے بارے میں عامر بن طفیل کا بیان ہے کہ قتل ہونے کے بعد ان کی لاش بلند ہو کر آسمان تک پہنچی، پھر زمین پر آ گئی۔ اس کے بعد ان کی لاش تلاش کرنے پر بھی نہیں ملی، کیونکہ فرشتوں نے انہیں دفن کر دیا۔ حضرت عمر بن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ کو عامر بن طفیل نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ میرے ماں نے ایک غلام آزاد کر کے منت مانی تھی، اس لیے میں تم کو آزاد کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر ان کے چوٹے کا بال کاٹ کر ان کو چھوڑ دیا۔ حضرت عمر بن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ وہاں سے چل کر جب مقام قرقرہ میں آئے تو ایک درخت کے سائے میں ٹھہرے۔ وہیں قبیلہ بنو کلاب کے 2 آدمی بھی ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب وہ دونوں سو گئے تو حضرت عامر بن امیہ رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کافروں کو قتل کر دیا، اور یہ سوچ کر دل میں خوش ہو رہے تھے کہ میں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لیا ہے۔ دونوں شخصوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امان دے چکے تھے، جس کا حضرت عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ کو علم نہ تھا۔ جب مدینہ پہنچ کر انہوں نے سارا حال دربار رسالت میں بیان کیا تو اصحاب بئر معونہ کی شہادت کی خبر سن کر سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عظیم صدمہ پہنچا کہ تمام عمر شریف میں بھی کبھی اتنا رنج و صدمہ نہیں پہنچا تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہینے بھر تک قبائل رعیل و ذکوان اور عاصیہ و بنو الحیان پر نماز فجر میں لعنت بھیجتے رہے، اور حضرت عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ نے جن 2 شخصوں کو قتل کر دیا تھا، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے خون بہا ادا کرنے کا اعلان فرما دیا۔ غزوہ بنو النضیر۔ حضرت عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ نے قبیلہ بنو کلاب کے جن 2 شخصوں کو قتل کر دیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا خون بہا ادا کرنے کا اعلان فرما دیا۔ اس معاملے کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو النضیر کے یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے، کیونکہ ان یہودیوں سے آپ کا معاہدہ تھا، مگر یہودی اور در حقیقت بہت ہی بد باطن ذہنیت والی قوم ہے۔ معاہدہ کر لینے کے باوجود ان خبیثوں کے دلوں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور عناد کی آگ بھری ہوئی تھی۔ ہر چند حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان بد باطن ذہنیت والی قوم نے معاہدہ کر لینے کے باوجود ہر چند حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان بد باطنوں سے اہل کتاب ہونے کے بنا پر اچھا سلوک فرماتے تھے، مگر یہ لوگ ہمیشہ اسلام کے بیخنی اور بافی اسلام کی دشمنی میں مصروف رہے۔ مسلمانوں سے بغض و عناد در کفار و منافقین سے ساز باز اور
اتحاد، اور یہی ہمیشہ ان غداروں کا طرز عمل رہا۔ چنانچہ اس موقع پر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے تو ان لوگوں نے بظاہر تو بڑے اخلاق کا مظاہرہ کیا، مگر اندرونی طور پر بڑے ہی خوفناک سازش اور انتہائی خطرناک اسکیم کا منصوبہ بنا لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر و حضرت علی بھی تھے۔ یہودیوں نے ان سب حضرات کو ایک دیوار کے نیچے بڑے احترام کے ساتھ بٹھایا اور آپس میں یہ مشورہ کیا کہ چھت پر سے ایک بہت ہی بڑا اور وزنی پتھر ان حضرات پر گرا دیں تاکہ یہ سب لوگ دب کر ہلاک ہو جائیں۔ چنانچہ عمرو بن حجاج اس مقصد کے لیے چھت کے اوپر چڑھ گیا۔ محافظ حقیقی پروردگار عالم عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کی اس ناپاک سازش سے بذریعہ وحی مطلع فرما دیا۔ اس لیے فوراً ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر جب چپ چاپ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ چلے آئے اور مدینہ تشریف لا کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو یہودیوں کی اس سازش سے آگاہ فرمایا اور انصار و مہاجرین سے مشورہ کے بعد یہودیوں کے پاس قاصد بھیج دیا کہ چونکہ تم لوگوں نے اپنی اس وسوسے کاری اور قاتلانہ سازش سے معاہدہ توڑ دیا، اس لیے اب تم لوگوں کو 10 دن کی مہلت دی جاتی ہے۔ تم اس مدت میں مدینہ سے نکل جاؤ۔ اس کے بعد جو شخص بھی تم میں سے یہاں پایا جائے گا قتل کر دیا جائے گا۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر بنو نضیر کے یہودی جلاوطن ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے، مگر منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی ان یہودیوں کا حامی بن گیا اور اس نے کہلا بھیجا کہ تم لوگ ہرگز ایک منٹ بس۔ تو اس نے یہ کہلا بھیجا کہ تم لوگ ہرگز مدینہ سے نکلو، ہم 2000 آدمیوں سے تمہاری مدد کرنے کو تیار ہیں۔ مدینہ سے نہ نکلو، ہم 2000 آدمیوں سے تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے علاوہ بنو قریظہ اور بنو غطفان یہودی کے 2 طاقتور قبیلے بھی تمہاری مدد کریں گے۔ بنو نضیر کے یہودیوں کو جب اتنا بڑا سہارا مل گیا تو وہ شیر ہو گئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہلا بھیجا کہ ہم مدینہ چھوڑ کر نہیں جا سکتے، آپ کو جو دل میں آئے کر لیجیے۔ یہودیوں کے اس جواب کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی امانت حضرت ام مکتوم رضی اللہ عنہا کے سپرد فرما کر خود بنو نضیر کا قصد فرمایا اور ان کے سامانوں کا آنا جانا بند ہو گیا اور یہودی بالکل ہی محصور اور مجبور ہو کر رہ گئے۔ مگر اس موقع پر نہ تو منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی یہودیوں کی مدد کے لیے آیا، نہ بنو نضیر، بنو قریظہ اور بنو غطفان نے کوئی مدد کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان دغابازوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ ان لوگوں کی مثال شیطان جیسی ہے۔ جب اس نے آدمی سے کہا کہ تو کفر پر بھر، پھر جب اس نے کفر کیا تو بولا کہ میں تجھ سے الگ ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے۔ یعنی جس طرح شیطان آدمی کو کفر پر ابھارتا ہے، لیکن جب آدمی شیطان کی ورغلانے سے کفر میں مبتلا ہوتا ہے تو شیطان چپکے سے کھسک کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس طرح منافقوں نے بنو نضیر کے یہودیوں کو کوشاں دے کر دلیر بنا دیا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑا دیا۔ لیکن جب بنو نضیر کے یہودیوں کو جنگ کا سامنا ہوا تو منافق چھپ کر اپنے گھروں میں بیٹھ
رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعہ کے محاصرے کے ساتھ قلعے کے آس پاس کھجوروں کے کچھ درختوں کو بھی کٹوا دیا، کیونکہ ممکن تھا کہ درختوں سے جھنڈ میں یہودی چھپ کر اسلامی لشکر پر چھاپہ مارتے اور جنگ میں مسلمانوں کی دشواری ہو جاتی۔ ان درختوں کو کاٹنے کے بارے میں مسلمانوں کی دو گروہ ہو گئی۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ درخت نہ کاٹے جائیں کیونکہ فتح کے بعد یہ سب درخت مال غنیمت بن جائیں گے اور مسلمان اس سے نفع اٹھائیں گے، اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ درختوں کے جھنڈ کو کاٹ کر صاف کر دینے سے یہودیوں کی کمین گاہ کو برباد کر دینا اور ان کو نقصان پہنچا کر گیس و غضب میں ڈالنا مقصود ہے، لہذا ان درختوں کو کاٹ دینا ہی بہتر ہے۔ اس موقع پر سورہ حشر کی آیت نازل اتری، مَا قَطَعْتُم مِّن لِّینَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ۔ جو درخت تم نے کاٹے یا جن کو ان کی جڑوں پر قائم چھوڑ دیے، یہ سب اللہ کے حکم سے تھا تاکہ خدا فاسقوں کو رسوا کرے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو درخت کاٹنے والے ہیں ان کا عمل بھی درست ہے، اور جو کاٹنا نہیں چاہتے ہیں وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ کچھ درختوں کو کاٹنا اور کچھ چھوڑ دینا یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی اجازت سے ہے۔ بہرحال آخرکار محاصرے سے تنگ آ کر بنو نذیر کے یہودی اس بات پر تیار ہو گئے کہ وہ اپنا اپنا مکان اور قلعہ چھوڑ کر اس شرط پر مدینہ سے باہر چلے جائیں گے کہ جس قدر مال و اسباب وہ اونٹوں پر لے جا سکیں لے جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اس شرط کو منظور فرما لیا اور بنو نذیر کے سب یہودی 600 اونٹوں پر اتنا مال و سامان لاد کر ایک جلوس کی شکل میں گاتے بجاتے ہوئے مدینہ سے نکلے۔ کچھ تو خیبر چلے گئے اور کچھ اور زیادہ تعداد میں ملک شام جا کر ازرعات اور اریحہ میں آباد ہو گئے۔ ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد ان کے گھروں کے مسلمانوں نے جب تلاشی لی تو 50 لوہے کی ٹوپیاں، 50 زر بھیڑیں، 340 تلواریں نکلی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آ گئیں۔ تو یہ تھا ویڈیو اگر ہمارے 8 پیج ہو گئے تو ملیں گے انشاءاللہ مطلب کہ دوسری ویڈیو میں۔ تو اگر آپ کو اچھی لگی ویڈیو کو لائک سبسکرائب ہمارے چینل نالج فور بیل آئیکن کو دبا دینا۔ ملیں گے انشاءاللہ کل ایک نوٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔